اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لغوی تحقیق سے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ عبارت میں موجود کسی بھی عربی لفظ کا معنی بیان کریں تو لفظ کا معنی بیان کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ جان لیں کہ کسی بھی لفظ کا بعض اوقات اس کا لغوی معنی سے ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی لفظ کا اس کا اصطلاحی معنی سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور کبھی مجازی معنی سے، کبھی لازم معنی سے، اور کبھی عرفی معنی سے، اور کبھی اس کے مترادف لفظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب لغوی معنی کی تعریف کیا ہوگی کہ جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اصل وضع کے اعتبار سے لفظ کا جو معنی ہو، ایسے معنی کو لغوی معنی بھی کہا جاتا ہے، اصل معنی بھی کہا جاتا ہے، اور حقیقی معنی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی، لفظ کا اصطلاحی معنی سے کیا مراد ہے کہ جس معنی کے ساتھ کوئی مخصوص گروہ کسی لفظ کو خاص کر دے تو وہ معنی اس لفظ کا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ یعنی جب کسی لفظ سے ایک مخصوص معنی مراد لینے پر کسی گروہ کا، کسی جماعت کا اتفاق ہو جائے کہ جب بھی ہم یہ لفظ بولیں گے تو اس سے ہم مخصوص معنی مراد لیں گے، تو وہ معنی اس جماعت کے نزدیک اس لفظ کا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ اور اگر شارع کسی لفظ کو، اہل شرع کسی لفظ کو کسی معنی کے ساتھ خاص کر دیں تو وہ معنی اس لفظ کا شرعی معنی کہلاتا ہے۔ اب مجازی معنی کہ وہ کلمہ جو اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر لفظ اس معنی میں استعمال نہ ہو اور اس کا اپنا لغوی مراد نہ ہونے پر کوئی قرینہ بھی موجود ہو تو ایسے معنی کو مجازی معنی کہا جاتا ہے۔ اچھا، لازم معنی دیکھا جائے تو در حقیقت یہ مجازی معنی ہی کی قسم ہے، کیونکہ مجاز کے مختلف علاقے ہوتے ہیں کہ اگر حقیقت و مجاز کے درمیان لزوم کا علاقہ ہو، یعنی ملزوم بول کر لازم معنی مراد لیا گیا ہو تو ایسے معنی کو لازم معنی کہا جاتا ہے۔ اب عرفی معنی، اگر کسی لفظ کو بول کر اہل عرف میں یا اہل عرف یا عرف میں اس کا مخصوص معنی مراد لیا جاتا ہو تو وہ اس لفظ کا عرفی معنی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ غور کریں کہ آپ نے عبارت میں موجود عربی لفظ کا جو معنی بیان کیا ہے، پہلے تو آپ یہ تعیین کریں کہ یہاں اس عبارت میں موجود اس لفظ کا لغوی معنی مراد ہے یا اصطلاحی معنی مراد ہے یا عرفی معنی مراد ہے یا شرعی معنی مراد ہے یا لازم معنی مراد ہے۔ تو اس طرح پہلے غور کیا جائے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ ترجمہ تو کر دیتے ہیں، لفظ کا معنی بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ غور نہیں کرتے کہ یہاں عبارت میں موجود اس لفظ کا کون سا معنی مراد ہے۔ آیا یہاں پر لفظ کو اس کے لغوی معنی سے ہٹا کر، لغوی معنی سے پھیر کر عرفی معنی مراد لیا گیا ہے یا اصطلاحی معنی مراد لیا گیا ہے یا مجازی معنی مراد لیا گیا ہے؟ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور لفظ کا معنی سمجھنے میں الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں،
اب جس طرح اس کی ایک مثال میں یہ بیان کرتا ہوں، جس طرح اب کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عمر کتنی ہے، تو آگے لکھا ہوا تھا 21 سال۔ اب بعض نے یہ اعتراض کیا کہ بچے کی عمر کی پوچھی جا رہی ہے اور ہمیں بتاتے ہوئے یہ شرم آئے گی کہ بچے کی عمر 21 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ بھئی آپ یہ غور کریں، پہلے جو الطفل عبارت میں پوچھا جا رہا ہے بچہ، اور 21 سال آگے لکھنا، تو یہ قرینہ ہے کہ طفولت کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ طفولت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں کہ اہل شرع کے فقہاء اکرام کے نزدیک الطفل کی کیا تعریف ہے، اہل لغت کے نزدیک طفل کی کس عمر تک طفل کا اطلاق ہوتا ہے، اور فقہاء اکرام کے نزدیک کس عمر تک الطفل کا اطلاق کیا جائے گا۔ اسی طرح عرف کے نزدیک طفل کا اطلاق کس عمر تک ہوگا۔ تو اس کا اطلاق یہ بھی تو ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ اہل لغت کے نزدیک لغت کا طفل کا جس معنی پر اطلاق ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کر 5 سال 6 سال یا 3 سال یا 4 سال تک کے بچے پر طفل کا اطلاق ہوتا ہے، عمر کی تعیین تو نہیں کی گئی نا، حد بیان نہیں کی گئی نا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ طفل کا اطلاق کس عمر تک ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر بلوغت تک، پیدائش سے لے کر بلوغت تک کی عمر والے بچے کو اس پر ہم طفل کا اطلاق کریں گے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں پہ مرحلہ بلوغت مراد نہیں ہے، طفل کا اطلاق مختلف مراحل ہوتے ہیں، مرحلہ بلوغت کہلائے گا یہ، اور ایک مرحلہ رشد ہوتا ہے کہ جب بچہ جب تک مرحلہ رشد سمجھداری کی عمر تک نہ پہنچ جائے تو اس پر طفل کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو اب یہ مجازی معنی کہہ سکتے ہیں یا عرفی معنی کہہ سکتے ہیں، جس طرح جامعات اور مدارس میں اب کوئی 25 سال یا 21 سال کا بھی عمر کا کوئی شخص آ جائے اور وہ اولا ثانیہ میں داخلہ لے کر پڑھتا ہے تو ہم اساتذہ اسے بھی بچہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں تو پھر بچہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اسے بچہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی اس کا مرحلہ رشد تک عقل کامل نہیں ہوئی، جب تک درس و تدریس کے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے تو اس پر بھی ہم عرف کے اندر ہمارے یہاں اس پر بھی طفل بچے کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو یہ ایک عرفی معنی کہہ سکتے ہیں اس طرح۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب لفظ کا آپ کوئی معنی بیان کریں تو پہلے تو تعیین کریں کہ یہاں پر اس لفظ کا موقع کی مناسبت سے معنی کی تعیین کی جائے کہ عبارت میں موجود الطفل کا لغوی معنی مراد ہے یا الطفل سے مراد یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی یا عرفی معنی مراد ہے، یہاں پر طفل کو کس معنی میں اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح جدن کے آگے لکھا ہوا تھا 26 سال۔ اب بعض نے اعتراض کیا کہ آپ نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دادا کی عمر جب پوچھی جا رہی ہے تو آگے لکھا ہوا ہے 26 سال۔ اب 26 سال کی عمر میں دادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ عرف کے اعتبار سے تو غلط ہے، لیکن فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو 26 سال کی عمر میں دادا بننا ممکن ہے، 26 سال کی عمر میں دادا بننا ممکن ہے، ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے۔ تو بعض نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دادا کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ مختلف عمر پر ہوتا ہے۔ عرف کے اندر ہمارے یہاں دادا کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو 50 سال 60 سال کی عمر میں پہنچ جائے، لیکن فقہاء اکرام کے نزدیک جو 25 سال کی عمر میں بھی دادا بننا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ناممکن صورت نہیں ہے کہ جس پر تعجب کا اظہار کیا جائے۔ تو آپ نے اطلاقات، لفظ کا اطلاق واضح کرنا ہے طلبہ کے سامنے کہ لفظ کا اطلاق کس کس معنی پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق کیسے کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عبارت میں موجود لفظ کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، کبھی مجازی معنی مراد ہوتا ہے، کبھی شرعی معنی مراد ہوتا ہے، کبھی عرفی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اب جس طرح احادیث پڑھتے ہیں، جب احادیث پڑھیں گے تو اس میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ احادیث میں بعض اوقات ہم بولتے ہیں کہ اس کا لفظ کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، یہاں پہ لفظ کو اس کی لغوی معنی سے ہٹا کر شرعی معنی مراد لیا گیا یا مجازی معنی مراد لیا گیا ہے یا لازم معنی مراد لیا گیا، تو ہم یہ تعویلات کرتے ہیں۔
اسی طرح بیت اور شقہ کا پوچھا گیا کہ بیت میں اور شقہ میں کیا فرق ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیت تو کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پر انسان رات گزارتا ہے، کہ اس کا لغوی معنی تو یہی ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کہہ لیں یا پھر عرفی معنی کہیں کہ ہمارے یہاں اب بیت ایک خاص الگ پورشن کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عرف میں خاص اصطلاح میں، یعنی کہ عرف بیت جو ہے اس کا اطلاق یا تو ہم عام بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر ایک پوری فیملی رہائش پذیر ہو، واش روم ہو، کمرے ہوں، سونے کے کمرے ہوں، واش روم ہو، کچن ہو، تو اسے پورا اگر زمین پر ہو بنایا گیا ہو تو ہمارے یہاں عرف میں اسے گھر بیت ہی کہا جاتا ہے، گھر کہا جاتا ہے نا۔ جبکہ شقہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص اصطلاحی معنی مراد ہے یا عرفی معنی مراد ہے کہ ہمارے یہاں فلیٹ آج کل اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایک یا دو منزلہ عمارت ہو، ایک یا دو منزلہ یا تین منزلہ یا چار منزلہ عمارت ہو، اس میں مختلف اپارٹمنٹس بنائے گئے ہوں، پورشن بنائے گئے ہوں، اور انسان اور مختلف فلیٹ ہوتے مختلف یعنی کہ اپارٹمنٹس بنائے گئے ہوں، فلور ہوں، دو تین منزلہ ہو اس میں فلور ہوں، تو ایک اس کا حصہ جو خرید لیتا ہے اسے فلیٹ کہا جاتا ہے کہ مختلف فلیٹ۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ملکیت ہوتا ہے عموماً زمین کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بعض اوقات یا تو کرائے پر لیے جاتے ہیں یا بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ خاص اصطلاحی معنی مراد لے سکتے ہیں، یہاں پہ عرفی معنی مراد لیا جا سکتا ہے شقۃ کا معنی فلیٹ۔ اگرچہ دیکھا جائے تو اس پر بھی بیت کا اطلاق ہو سکتا ہے لغوی اعتبار سے، تو کیونکہ انسان اس میں بھی رات گزارتا ہے تو شقہ کو بھی بیت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں عرف کے اندر شقہ کا اطلاق ایک الگ معنی پر ہوتا ہے اور بیت کا اطلاق ایک الگ معنی پر ہوتا ہے عرف میں۔ ورنہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ فلیٹ کو بھی بیت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عرف کے خلاف ہوگا۔ عرف کے اندر فلیٹ کا اطلاق ایک الگ مستقل معنی پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے لفظ کے معنی کی تعیین کرنی ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، لغوی معنی میں، مجازی معنی میں، اصطلاحی معنی میں، یا شرعی معنی میں، یا عرفی معنی میں۔ پہلے آپ اس بات کی تعیین کریں۔ جب تک آپ ان چیزوں کی تعیین نہیں کریں گے پھر آپس میں یہی ہوگا کہ الجھتے رہیں گے، کوئی ایک دوسرا اس کی کچھ اور تفسیر کرے گا، دوسری اس کی تفسیر یہ کرے گا۔ پھر پہلے آپ یہ تو واضح کر دیں نا، تعیین کریں کہ حضرت یہاں پر اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، یا مجازی معنی مراد نہیں ہے، یا عرفی معنی مراد نہیں ہے، یا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، کون سا معنی مراد ہے۔ پہلے اس کی تعیین کریں، بعد میں پھر آپ اختلاف رائے کی طرف آئیں۔ پہلے آپ خود سمجھیں اچھے طریقے سے کہ اس میں کیا کیا تعویلات ہو سکتی ہیں، کہ اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یا مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یا عرفی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو پھر عربی زبان میں کیسے مہارت حاصل ہوگی، کیسے عربی زبان کا مزاج، عربی زبان کی گہرائی کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ تو بنیادی چیزیں ضروری ہیں نا کہ لغوی تحقیق۔ اچھا لغت بھی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات لغت کے اندر جو معنی لکھا ہوتا ہے وہ مطلقاً لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہوتی کہ لغت کے اندر کہ یہ لغوی معنی ہے، مجازی معنی ہے، یا اصطلاحی معنی ہے، عرفی معنی ہے۔ جو لغت اردو میں جو لفظ کے معنی بیان کر رہے ہیں وہ مطلق معنی بیان کر دے، یہ تحقیق آپ نے کرنی ہے، یہ تعیین آپ نے کرنی ہے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں بھی بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان پر غور کریں۔ یہ ہے کہ عربی عبارت سمجھنے میں، ان کا ترجمہ کرنے میں انشاءاللہ یہ چیزیں معاون ثابت ہوں گی۔